الله أكبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. ولا يحزنك، حزن يحزن کے معنی غمگین کرنا. قولهم، ان کی باتیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ تمہیں غمگین نہ کر دیں. یعنی باتیں وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منکر تھے، اور پھر یہ بھی کہتے کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، وہ یہ مجنون ہے، اور طرح طرح کی باتیں، اور پھر کہتے دھمکیاں دیتے کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں تمہیں غمگین نہ کر دیں. ان العزت للہ جمیعا، ان بے شک، العزہ قوت، طاقت، اقتدار، جمیعا پورا کا پورا، اقتدار تو پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہے، باقی یہ سب آپ کا کیا بگاڑیں گے. لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرتے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. جو کہتے ہیں وہ سنتا ہے، جو حالت ان کی ہے وہ جانتا ہے. لہٰذا ان کی باتوں سے پریشان اور غمگین نہ ہونا. تسلی دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حقیقت بتا رہے ہیں. الا، یاد رکھو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یقیناً، الا بھی تنبیہ کے لیے ہے، ان بھی تاکید کے لیے ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کا یعنی ملکیت ثابت کر، اللہ ہی کی مملوک ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. من، وہ جو کہ فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے. کیا ہے زمین اور آسمانوں میں؟ یہ من ذوی العقول کے لیے ہے، لہذا ذوی العقول ہی مراد ہوں گے اس میں، کہ جو چیز نہیں کہیں گے، جو مطلب انسان، فرشتے، جنات، یہ زمین اور آسمان میں یہی ہے. تو ان میں سے جو بھی ہے سب اللہ کے ہیں، یہ سب اللہ کی مملوک ہیں. اچھا جی. وما يتبع الذين يدعون، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ان میں سے کس کو، یہ ایک قسم کی ان کے لیے دلیل ہے کہ یہ ان میں سے بعضوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. جیسے یہود کہتے ہیں نا عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ مسیح ابن اللہ. اور مشرکین مکہ
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اس کہتے یہ تو مملوک ہیں سارے، یہ سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں. اگلی اس میں آ جائے گا آیت میں. چلو پہلے ہی بتایا مملوک یہ عقلی طور پر بھی ایک قسم کی ان کو دلیل دی گئی کہ اللہ کا اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو جس کسی کی بھی اولاد ہوتی ہے تو وہ اسی کی جنس کی ہوتی ہے نا. بھائی میں انسان ہوں تو مجھے انسان ہی پیدا ہوگا، ہے نا، اسی کی جنس میں سے پیدا ہوگا. اور اگر جنس میں سے نہ ہو کوئی اور چیز پیدا ہو تو وہ چھپاتا پھرے آدمی. بھائی خدا نہ خواستہ کسی انسان سے بلی پیدا ہو جائے تو وہ بتا سکتا ہے کسی کو کہ میرے ہاں بلی پیدا ہو گئی؟ یہ بڑا عیب ہے نا، بہت بڑی کمی ہے. تو اب یہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تو بتاؤ، گویا کہ وہ تو یہ تو مانتے تھے کہ اللہ جیسا ہی تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بیٹے ہیں عیسیٰ، عزیر اور فرشتے اللہ کے جیسے ہی تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی شریک مانتے تھے صفات میں. اب ہیں وہ اللہ کی مخلوق، اللہ اور جنس ہو گیا وہ اور جنس ہو گیا، تو عیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہاں مملوکیت کو ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو تم گنوا رہے ہو یہ اللہ کی مملوک ہیں، اس کی ملکیت میں ہے، وہ اور چیز ہے، اور تم اس کو اللہ پر قیاس کر کے اللہ کے شرکا بنا رہے ہو. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، اور کس چیز کا اتباع کرتے ہیں؟ الذین یدعون من دون اللہ، وہ جو کہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا شرکا میں سے. وما یتبع، اور جس چیز کی یہ اتباع کرتے ہیں، وما نافیہ بھی لے سکتے ہیں، اس کا ترجمہ اور ہوگا، ما موصولہ بھی لے سکتے ہیں. اور جس چیز کا جن کا اتباع کرتے ہیں کون سی ہیں وہ؟ الذین یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے ہیں کہ اللہ کے ما سوا، شرکا پکارتے ہیں ان کو، یدعون شرکا، جن کو وہ شریک مانتے ہیں اللہ کے سوا. ان یتبعون الا الظن، یہ ان اور اللہ کے بارے میں، ما اور اللہ کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں آ جائیں تو تاکید کے معنی میں آ جاتا ہے. ان نافیہ ہے، ان یتبعون، نہیں اتباع کرتے ہیں یہ لوگ، الا الظن، مگر گمان کی. یعنی یہ گویا کہ یتبعون الظن، یہ گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گمانی باتوں کے، قیاسی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کو ذرا تاکیدی الفاظ میں، ان یتبعون الا الظن، یہ صرف خیالی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ صرف گمانی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ہم یخرسون، یہ اٹکل مارتے ہیں، یعنی قیاسی باتیں کرتے ہیں، وہمی باتیں کرتے ہیں. یخرسون، یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں یا خیالی باتیں کرتے ہیں، اٹکل قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں. آسان؟ ہاں، قیاس آرائیاں، قیاسی باتیں، وہی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، خیالی باتیں. ہاں چٹی لو آندونے. هو الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، یہاں اللہ رب العزت اپنے قدرتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق. اگر یہ سوچیں تو هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم سکون کر سکو. سکون کے لیے رات بنائی ہے. یہ عجیب ہے کہ رات کو ڈیوٹی کرنے والوں کو پتہ ہے کہ رات بھر کا 1 گھنٹے کا آرام اور دن بھر کا آرام برابر نہیں ہو سکتا ہے. رات کا وہ آرام وہ نہیں ہو سکتا دن بھر سویا رہے آدمی. تو یہ سکون کے لیے اللہ نے بنایا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دکھانے والی چیز، روشن. مبصرہ کا مطلب دکھانے والی چیز، وہ چیز جسے ہر چیز عیاں طور پر، صاف طور پر نظر آتی ہے، یعنی روشن مراد ہے. اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کی چیز اور دن کو روشن بنا دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. ان توجہ سے جو سنتے ہیں اس چیز کو تو اس میں غور کرتے ہیں. جب غور کرتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں.
لیکن جو سنتے تو ہیں لیکن غور ہی نہیں کرتے یا سنتے نہیں ان باتوں کو، تو وہ کیا غور کریں گے؟ جب غور نہیں کرتے تو اللہ کی نشانیاں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی نشانیوں کا ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں جی، قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ وہی بات آ گئی کہ قالوا، قال یقول سے ہے کہنا، قالوا وہ کہتے ہیں، اتخذ، اخذ یاخذ من پکڑنا، اتخذ بنا لینا، اتخذ اللہ اللہ نے بنایا ہے، ولدن بیٹا، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا. جیسے پہلے بات آ گئی کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی مسیح ابن اللہ، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہ کہتے یہاں کہتے وہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وہ پاک ہے اسے. یہ ہے لفظ سبحانہ شارٹ فارم ہے، اسبح سبحانہ، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو جہاں بھی شرک کی باتیں آتی ہیں تو وہاں سبحانہ کا لفظ کہنا بہتر ہے، کیونکہ وہاں فوراً ہی اللہ کی پاکیاں بیان ہونی چاہیے. میں سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات اس چیز سے، ان عیبوں سے پاک ہے. کیوں؟ وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ محتاج نہیں ہے. یہ چیزیں ان کے لیے ہیں جو محتاج ہوں. بیٹے کی احتیاج ہمیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں ضرورت پڑتی ہے، ویسے بھی دل کی کچھ بھی کام نہ آئے، بیٹا بچے ہو، بال بچے دار ہو تو قلبی طور پر اس کو سکون ملتا ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. هو الغنی انتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. تو هو الغنی، وہ غنی ذات ہے، ان چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ان چیزوں کی احتیاج ہی کیا ہے اس کو؟ ان عندکم من سلطان، ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل. سلطان کے معنی دلیل، بہذا اس چیز کا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اٹکل قسم کی باتیں، یہ پہلے گزر گئی یہ باتیں کہ اٹکل قسم کی باتیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یعنی جانتے بھی نہیں ایک چیز کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں. یہ اٹکل قسم کی باتیں ہیں، اس قسم کی باتیں تم جانتے بھی نہیں اور وہ بھی کہہ دیتے ہو اللہ کے اوپر. قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، پہلے بھی گزر چکی ہیں یہ آیتیں، اس لیے میں شارٹ سے ترجمہ کر رہا ہوں. متاع فی الدنیا، یہ بھی شارٹ فارم ہے. متاع کے معنی تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. استمتعوا متاع الدنیا، دنیا کی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا. یہ تھوڑا سا ہی ہے، عارضی ہے. جتنی ساری دنیا بھر کی چیزیں دے دی جائیں تو کچھ ہی عرصے کے لیے ہوتی ہیں، پھر آدمی سے یا وہ چیز چھن جاتی ہے یا آدمی چلا جاتا ہے. متاع، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تسلی بھی ہے اللہ کے رسول کو کہ دنیا کی جو طاقت پر یہ گھمنڈ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو پھر ان کو دیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو کہتے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی کہ تھوڑے وقت کے لیے سامان ہے، دنیا کے تھوڑے وقت کے لیے سامان ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا. یفترون کیا ہے؟ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم کو چکھائیں گے. ذاق یذوق، چکھنا. اذاق یذیق کے معنی چکھانا، یہ متعدی کا ہو گیا. ثم، پھر نذیقہم، ہم ان کو چکھائیں گے العذاب العذاب الشدید، سخت عذاب. کیوں؟ بما، با سببیہ ہے، بسبب ما کانوا، جو وہ کرتے تھے، یکفرون، کفر، ان کے کفر کی سبب ان کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے. پہلے آیا تھا نا، ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو وہ بتا دیا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے،
ان کے کفر کی وجہ سے اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے ہم ان کو سخت ترین عذاب چکھائیں گے. آسان ہے نا. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ان کی باتیں، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کر دیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. الا، یاد رکھو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ چیز جس کا یہ اتباع کرتے ہیں اللہ کے سوا شرکاء میں سے. ان یتبعون، یہ اتباع نہیں کرتے، الا الظن، مگر گمان کی. وان هم الا یخرصون، اور یہ صرف اٹکل مارتے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا. لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم سکون کر سکو، سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا اور دن کو روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور سے سنتی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے. مخلوق ہے، مخلوق کو خالق پر کیسے قیاس کر کے اس کا بیٹا بناتے ہیں. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل اس کے بارے میں. بہذا، اس کے بارے میں. دلیل تو اس کے مخالف ہے کہ اگر اس کی جنس میں سے ہے تو وہ تو آپ بھی نہیں مانتے، اگر جنس میں نہیں ہے تو پھر تو عیب ہے. تو دلیل تو اس بات کی ہے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ بغیر دلیل کے ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے متعلق وہ جو کچھ تم نہیں جانتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے پیغمبر، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر کامیاب وہ نہیں ہوں گے، فلاح کو نہیں پہنچیں گے. متاع فی الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے سبب سے.